لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات ثابت ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف انکوائری نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی ثابت ہوئے ہیں، جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل پر رد عمل میں سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ فیض حمید کی سیاست میں مداخلت تھی۔ وہ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کو کنٹرول بھی کر رہے تھے، جبکہ ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ بھی دیگر 3-4 کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر اور رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیض حمید سیاسی معاملات میں دھڑلے سے مداخلت کرتے تھے۔ ان کے خلاف اقدام ڈسپلن کے معاملے میں آسمان کو چھو لینے کے مترادف ہے۔ ان کے ناقابل تردید ثبوت ان کے خلاف جو ہے یہ آ چکے ہوں گے، پرائما فیسی یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی، تو اس کے بعد یہ تحویل میں لینے کا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے، یہ تو آسمان کی بلندیوں کو جا کے چھونے والی بات ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ میں ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں فیض حمید کی زیر نگرانی معاملات پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ ان کے دور کے اندر خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک کمرہ موجود تھا جہاں ان کی زیر نگرانی ایک فوجی افسر بیٹھتے تھے اور تمام چیزوں پہ نگاہ رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی اور اس وقت کے پی ٹی آئی لیڈر ندیم افضل چند نے اعتراف کیا کہ تحریک انصاف کے دور میں فیض حمید کو خاص اہمیت حاصل تھی اور حکومت کے سارے معاملات وہی چلاتے تھے۔ تقریباً وہ سارے معاملات وہی چلاتے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ اس گرفتاری سے بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ یہ تو شروعات ہیں، آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائے گی۔ اس خاص کے اریسٹ ہونے کے ساتھ آپ کو عمران خان سمیت پوری پارٹی اب لیٹی ہوئی نظر آئے گی، گولے گنڈے کی طرح ٹھنڈی اور شہد سے بھرما ہوگی۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ فیض حمید کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ دیگر 3-4 کیسز میں بھی تحقیقات کافی عرصے پہلے مکمل ہو چکی تھیں۔ اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، جو 9 مئی 2023 کے جو کچھ واقعات ہیں، اس کی پلاننگ میں بھی ان کا کوئی کردار تھا، جو بغاوت کی کوشش تھی اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے۔ سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ فیض حمید پر جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے شیئر اپنے نام کرانے کی کوشش کا الزام ہے، اس کے مالکان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کے گھر سے سونا بھی لوٹا گیا۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت کہ پاک آرمی کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ممکنہ طور پر آرمی چیف بن سکتے تھے، جن پر عمران خان کو اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی اپنی حکومت بچانے کے لیے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار شہزاد اقبال نے کہا کہ فیض حمید کا پورا کیریئر ہی متنازع رہا۔ جو فیض حمید صاحب کا پورا کریئر ہے، خاص طور پہ جب وہ آئی ایس آئی میں تھے تو وہ بھی کافی متنازع رہا۔ جو 2018 کے انتخابات ہیں اس حوالے سے ان کا نام آتا رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیغام بھجوائے کہ انہیں آرمی چیف بنا دیں۔ جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری 24 گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھیں، نواز شریف سے معافیاں مانگی، ہماری صفوں سے ایک بندے سے بھی رابطہ کیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ مزید توسیع یا جنرل فیض کی بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے۔ آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیے کہ اگر جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلاں کو بنا دیں، مگر موجودہ آرمی چیف کو نہ لگائیں۔ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا بڑا گہرا پرسنل تعلق، جنرل باجوہ کے سسر اور جنرل فیض کے سسر جو ہے نا، دے ہیو بین
ایکسٹریملی کلوز. اس کی وجہ سے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا جو تعلق ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا امپریگنیبل ریلیشن شپ جو ہے اس قسم کا بلڈ ہو گیا. موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آیا تو جنرل فیض حمید نے میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو پیغام بھجوائے تھے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں. جی پیغام رسانی تو انہوں نے بڑی کی اور بڑی ایشورنس دی، قسمیں قرآن کا جی میرے سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. لیکن ریزسٹنس جو ہے آخری لمحے تک، دونوں داماد کی اور سسر کی آخری لمحے تک، اپوائنٹمنٹ کے مشکل سے 24 گھنٹے پہلے جو ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے اتنی آپشنز دی. پھر جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو آخری 3-4 دن میں ابینڈن کر دیا ہوا. وہ اور نام جو ہے وہ فلوٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، جنرل فیض کا نہیں کیا تھا. انہوں نے خود کہا، مجھے کہا، انہوں نے کہا چلے جنرل فیض کو چھوڑیں تو لیکن آپ بھی اپنی ضد چھوڑیں اور فلاں بندے کو کر. پھر ہماری صفوں سے ایک بندہ بھی انہوں نے ریکروٹ کیا جو آپشنز لے کے کھبے سجے جو ہے لے کے پھرتا رہا کہ یہ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. آپ پوسٹ ہز ریٹائرمنٹ جو واقعات ہوئے ہیں پولیٹیکل سین کے اوپر، اس میں جنرل فیض صاحب کا ضرور ہاتھ ہے. وہ باز نہیں آ سکتے تھے. he had to muddle the waters. post his retirement جو ایونٹس پاکستان میں پولیٹیکل ہوئے ہیں کہ لازمی طور پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے پیچھے جنرل فیض صاحب کا ضرور ہاتھ. 9 مئی کا فوج الزام لگاتی کہ بغاوت کی کوشش کہا جاتا ہے. اکیلے فیض حمید کا معاملہ ہے یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ اگر یہ درست ہے تو یہ جنرل فیض حمید صاحب کا اکیلے کا نہیں ہوگا. جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں تھوڑی بہت لاجسٹک ضرور پرووائڈ کر رہے ہوں گے، ایکسپیرینس اپنا سازشوں کا جو ہے ضرور پرووائڈ کر رہے ہوں گے، ٹارگٹ ضرور ڈیفائن کر رہے ہوں گے. بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ جاں بحق ہو گئے، جبکہ ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبد المالک بلوچ اور ایک راہگیر بھی زخمی ہو گئے. عبد المالک بلوچ رکن صوبائی اسمبلی رحمت صالح بلوچ کے بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا واقعے پر افسوس کا اظہار، ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا. لیوی حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ اپنی گاڑی میں پنجگور سے کوئٹہ آ رہے تھے. ان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبد المالک بلوچ بھی تھے، جبکہ ان کی گاڑی مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں بدرنگ کے مقام پر پہنچی تو مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ، ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبد المالک بلوچ اور ایک راہگیر احمد مینگل زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال مستونگ منتقل کیا گیا. شدید زخمی ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ ذاکر بلوچ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. ڈسٹرکٹ کونسل پنجگور کے چیئرمین عبد المالک بلوچ اور راہگیر احمد مینگل کو بھی علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. لیویز اور ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. سپریم کورٹ نے دوبارہ گنتی میں کامیاب نون لیگ کے 3 ایم این ایز کو بحال کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے خلاف 3 نون لیگی امیدواروں کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کے چیئرمین اور ممبران احترام کے حقدار ہیں. بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ادارے کی ساکھ میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب وہ احترام کے دائرے میں فرائض سر انجام دے. یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں 9 اور 10 فروری کو آ گئی تھیں. 5 اگست 2023 کو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دیا گیا. جب ہائی کورٹ میں کیس گیا اس وقت یہ ترامیم موجود تھیں. ہائی کورٹ نے سیکشن 95 کی ذیلی شق 5 کو مد نظر ہی نہیں رکھا. این 79 سے ذوالفقار بھنڈر، این 81 سے اظہر قیوم اور این 154 سے عبد الرحمان کانجو کی قومی اسمبلی میں انٹری. پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار رانا فراز، رانا بلال اعجاز اور احسان اللہ ورک کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو گئی. 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ کے فیصلے میں جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازعات پر دیا گیا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی اور قانونی سقم نہیں کہ مداخلت کی جائے.
جسٹس عقیل عباسی نے لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی تنازع پر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کسی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے۔ ریٹرننگ افسر کا کام محض ڈاک خانہ نہیں ہوتا، دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنا ریٹرننگ افسر کا اختیار اور استحقاق ہے۔ یہ اختیار ختم ہونے سے انتخابی عمل متنازع ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت کے دوران انتخابی تنازع پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی ایک ٹیم ہو گئی ہے۔ اب کچھ ولاگرز، بلاگرز اور تجزیہ کاروں کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک گروہ 9 مئی کے علاوہ دھرنے اور ارشد شریف کے قتل کیس میں بھی ملوث تھا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تو ایک چھوٹا کیس ہے، کچھ لوگ پاکستان، جمہوریت، سیاست اور ادارے کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے۔ اب بھی بہت سے بونے اور جن بھوت موجود ہیں جو بونے اداروں کے باہر ہیں، ان کی باری آ گئی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 9 مئی اور جنرل فیض حمید کے کنیکشن کے حوالے سے ہنٹس دینا شروع کی تھی۔ کیا معاملہ ہے یہ 9 مئی کا معاملہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہے جو کہ ان کی اوتھ کی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سیاسی طور پہ آج پی ٹی آئی یتیم ہو گئی ہے، اس کی بیک بون ٹوٹ گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ٹاپ سٹی کا کیس تو ایک معمولی کیس ہے، ایسے بہت سارے کیسز اور جو ارریلیونٹ ہے میرے اور آپ کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے، سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کے خلاف بغاوتی اقدامات شمول باقی گینگ کے ساتھ ادارے کو نقصان پہنچانے میں، سمیت 9 مئی، سمیت ارشد شریف، سمیت عمران خان پہ فائرنگ، دھرنے کے دوران فون آنا عمران خان صاحب کا، جو بونے ابھی بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے کندھے پہ چڑھ کے اوپر گئے تھے، ان بونوں کا بھی احتساب ہونا۔ آج برج گرایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو اب آپ کو گولے گنڈے کی طرح الگ الگ رنگوں میں الگ الگ رس، میٹھے رس اور ٹھنڈی باتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک چھوٹی پارٹی بننے جا رہی ہے سی ایم کے پی کے، وہ آپ کو گولے گنڈے کی طرح ٹھنڈے نظر آئیں گے، بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمر ایوب صاحب، ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی آپ باتیں سنیں گے۔ یہ پہلے بھی ہوا کہ تحریک انصاف کو تو کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، عمران خان صاحب گرفتار ہیں، سزا ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر پی ٹی آئی تو چھوٹی نہیں ہوئی۔ یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ہو جائے گی پی ٹی آئی؟ بہت سارے بونے ہیں جو ابھی بھی پشت پناہی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، ویلاگرز ہیں، بلاگرز ہیں، اینالسٹ ہیں جو غلط کو صحیح کہہ کے دکھا رہے تھے پاپولیرٹی ویو کی وجہ سے، ان سب کے لیے ایک کارروائی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ جو چیزیں ملی ہیں، جو شواہد ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ جماعت اسلامی کسی امپائر کی انگلی اور اشارے پر نہیں چلتی۔ اس بار اسلام آباد گئے تو وہ عوام کو ڈی چوک تک جانے سے نہیں روکیں گے۔ حکومت نے تحریری معاہدہ کیا ہے، عوام کو حق نہ ملا تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ حکومت کو ہم واضح کر چکے ہیں کہ فرار کا راستہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، ٹیکسوں کو کم کرنا پڑے گا، بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی، آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ 45 دن جس میں سے 4 دن گزر گئے ہیں، 41 دن میں اگر انہوں نے آپ کو ریلیف نہیں دیا تو یقین کریں میں آپ کو ڈی چوک جانے سے نہیں روکوں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم جائیں گے اور ایسے ہی نہیں جائیں گے، پھر ہر طرف سے پورے پاکستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے جائیں گے، اور یہ لانگ مارچ بھی کسی کے اشارے پہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا چلا جائے گا اور پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ کراچی سے بھی لوگ چلیں گے، گوادر اور کوئٹہ سے بھی چلیں گے، پشاور سے بھی چلیں گے، ملاکنڈ کے پہاڑوں اور چترال سے بھی چلیں گے، پورے پنجاب سے چلیں گے، سندھ کے دیہاتوں اور گوٹھوں سے چلیں گے، اور چلتے چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ان حکمرانوں کو بتائیں گے کہ حق دیتے ہو یا اپنی حکومت کا دھڑن تختہ کرواتے ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے دوران امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ہمراہ سیاسی اور معاشی امور کی سربراہ شیلی سیکسن اور پولیٹیکل آفیسر جیرڈ ہینسن بھی موجود تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔
براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران اپنی زندگی کی بازی ہارنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد مراد سدپارہ کو ان کے آبائی گاؤں سدپارہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مراد سدپارہ کیمپ 1 کے مقام پر سر پر پتھر لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے تھے۔ محمد مراد سدپارہ کی نماز جنازہ سدپارہ میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمد مراد سدپارہ پرتگالی خاتون کوہ پیما کے ہمراہ گزشتہ ہفتے براڈ پیک کی مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں ہفتے کے روز کیمپ 1 کے مقام پر سر پر پتھر لگنے کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ کوہ پیما محمد مراد سدپارہ نے K2 کے انتہائی بلندی سے گزشتہ سال جاں بحق ہونے والے حسن شگری کی میت کو بھی اتارا تھا۔ محمد مراد سدپارہ رواں سال K2 کلین اپ کی بھی قیادت کر رہے تھے۔ محمد مراد سدپارہ K2 سمیت 4 پہاڑ سر کر چکے ہیں۔ دنیا کی 11ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر پتھر لگنے کے باعث جاں بحق ہونے والے کوہ پیما مراد سدپارہ کو سدپارہ گاؤں کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ تدفین کے موقع پر جیو نیوز کے نمائندے نثار عباس بھی موجود تھے، جو ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران جاں بحق ہونے والے کوہ پیما مراد سدپارہ جو ہے ان کی میت آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے سکردو پہنچائی گئی اور وہاں سے جو ہے وہ اب سدپارہ گاؤں میں پہنچا دی گئی ہے، جہاں پر اب اس کے جو تدفین ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ان کے ساتھ زندگی گزارا ہے، بہت حد تک جو ہے ساتھ کلائمبنگ کرتے رہے ساجد سدپارہ، اور اس درد سے بھی گزرے ہیں کیونکہ ساجد کے اپنے والد صاحب جو ہے K2 کی مہم جوئی کے دوران علی سدپارہ وہاں پہ جو ہے حادثے کا شکار ہوئے تھے، اور اب جو ہے یہ مراد سدپارہ کا حادثہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سدپارہ گاؤں سے اب تک تقریباً 12 کوہ پیما جو ہیں وہ مہم جوئی کے دوران جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہم ساجد سے بات کریں گے۔ ساجد، آپ بتائیں مراد کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کہاں کب آپ نے اس کے ساتھ کلائمبنگ کی اور ایز اے کلائمبر وہ کیسے تھے؟ جی، مراد سدپارہ کیونکہ ایک زندہ دل انسان تھے، کیونکہ لاسٹ ایئر میں نے کافی عرصہ اس کے ساتھ ننگے پروت میں گزارا، کیونکہ میں نے اپنے والد کو کھویا پہاڑوں میں، تو اس طرح کے جو حادثات میں جو موت ہوتی ہے اس کو وہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے فیملیز کے لیے اور ان کے لیے، تو اس طرح جو ایک ان ریکولیبل لاس ہوتا ہے۔ جون 2023 میں لاپتہ ہونے والی ٹائٹن سبمرسیبل کی تلاش کے دوران کینیڈا کی فوج کو کئی دنوں تک خاصا یقین تھا کہ پانی کے نیچے سنائی دینے والی آواز ایسی تھی جیسے کوئی انسان زور زور سے کسی جہاز کے ڈھانچے پر کوئی چیز مار رہا ہو۔ وہ آواز ٹائٹن کے ڈوبنے کے مقام سے قریب سے آ رہی تھی۔ مغربی میڈیا کے مطابق ان آوازوں کی وجہ سے یہ امید بھی کئی دنوں تک برقرار رہی کہ سبمرسیبل میں سوار 5 افراد زندہ ہیں۔ حالانکہ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹن پانی کے نیچے جانے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی پھٹ گئی تھی۔ 5 افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ حادثے میں مرنے والوں میں پاکستان کے شہزاد داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی شامل تھے۔ معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت حاصل کردہ دستاویزات سے اس مقام کا بھی پتہ چلتا ہے جہاں ٹائٹن کے لاپتہ ہونے کے ایک دن بعد 19 جون کو فوج کے ریسکیو جہاز کو پہلی مرتبہ زیر سمندر آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس مقام پر تلاش کی کوششیں کی گئیں، لیکن ٹائٹن کا ملبہ ملنے کے بعد 22 جون کو مسافروں کی تلاش روک دی گئی تھی۔